علیکم احمداد سمرو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، وہ جو کرن نظر آ رہی تھی عمران خان صاحب کو، روشنی کی، امید کی کہ جیل سے باہر آؤں گا، وہ بجھ گئی ہے یا بجھا دی گئی ہے۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ معافی نہیں ملے گی۔ گویا پھندا تیار ہے عمران خان صاحب کے لیے، یا پھر ساری عمر عمران خان صاحب جیل کی چکی پیسیں گے، باہر نہیں آئیں گے۔ ایک انتہائی غیر معمولی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے انتخابات کے بعد۔ وہ جو سوچا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اتنے زیادہ ووٹ پڑ گئے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے، یا یہ جو درس دیا جا رہا تھا سیاستدانوں کو، یا کچھ سیاستدان کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت مفاہمت کرے، سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں، تو اس کے لیے بھی پیغام آ گیا واضح کہ آپ نے مفاہمتیں کرنی ہے، جا کر کریں، مگر 9 مئی والوں سے نہیں۔ 9 مئی والوں کو سزا ملے گی، ان کے ساتھ کسی قسم کی رو رعایت نہیں ہوگی۔ کل ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر کہا تھا قومی میثاق مفاہمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلے دن ووٹ لیتے ہی، منتخب ہوتے ہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ قومی میثاق مفاہمت کی دعوت دی تھی وزیر اعظم صاحب نے، مگر عمران خان صاحب جو کہ ویسے بھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ جن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جن کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں، انہوں نے کہا نہیں، بہت ہو گیا، اب معافی نہیں ملنی۔ کور کمانڈر کانفرنس ہم نے تو بہت ظاہر ساری زندگی ہو گئی صحافت کرتے ہوئے، اخبارات میں پڑھتے ہوئے یا پریس ریلیز دیکھتے ہوئے، کبھی اتنا طویل پریس ریلیز اور بغیر لگی لپٹی کے، یعنی کوئی بات مبہم نہیں ہے، پیغام واضح ہے، سیدھا سیدھا جرنیلوں کی طرف سے کہ نہیں، اب نہیں، جتنی رعایت دینی تھی دے دی، اب نہیں۔ گویا عمران خان صاحب کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، علی امین گنڈاپور، وہ بھی خطرے میں۔ آج ہی علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ جی یہ ہمارے ادارے ہیں سارے، لیکن مفاہمت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ فیصلہ عمران خان کریں گے۔ گویا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کی لڑائی ہے، لڑائی روکنے کا فیصلہ عمران خان کریں گے، لیکن ادھر سے پیغام آ گیا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا، یعنی جرنیلوں نے، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی۔ کس سے؟ 9 مئی کرنے والوں سے، مخصوص سیاسی ٹولے سے۔ لیکن کور کمانڈر کانفرنس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس سے ہم ڈرے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگ منفی، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی کے چکر میں آزادی صحافت کو خطرات لاحق ہیں۔ تو ہم سندھی میں کہتے ہیں ساون ساگر سکن ساگر ساوا بھی سڑی گیا۔ تو وہ اس طرح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے جرائم کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جیسوں کے بھی گلے گھونٹے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا آپ اجلاس دیکھ لیں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ محمود خان اچکزئی کی تقریر بھی نہیں دکھائی جاتی، اختر جان مینگل کی تقریر بھی نہیں دکھائی جاتی، اسد کیسر کی تقریر بھی نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ جو پی ٹی آئی نے جس لیول پر جا کر پروپیگنڈا کیا ہوا ہے تو سب کوئی محتاط کہ یار پتہ نہیں کس وقت کیا بات کی جائے۔ تو بہرحال کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں ایک پیغام تو ہے واضح مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے، اور ہم حضرت پیر صاحب پاگارا کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ الزام لگا رہے تھے کہ الیکشن بکا ہے، وہ براہ راست انٹیلیجنس اداروں پر اور فوجی افسران پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں۔ تو اس میں جو کہا گیا کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا انتخابی عمل سے، ہم نے الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کے مطابق ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا میں اعلامیہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور باقی پھر آگے اب سیاستدان عمران خان کے ساتھ مفاہمت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ 9 مئی کا پر عدالتی کمیشن نام بنا، اس پہ 9 مئی نہیں سائفر کا تو انہوں نے کہا تھا
کہ وہ اپنا عمران خان صاحب نے وہ جرم کیا ہے 9 مئی پر، اور انتخابی دھاندلیوں کے الزام پر انہوں نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ عدالتی کمیشن ہونا چاہیے، وہ پچھلی بار جب وزیر اعظم بنے تھے۔ تو جناب یہ پریس ریلیز میں ایز اٹ از پڑھتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کے زیر اہتمام 263ویں کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے عزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ کے پی کے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ لے کر آیا تھا اور وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، کیونکہ وہاں پر وہ مارے جاتے تو ہم یہاں پر ان کو لے کر آ گئے۔ وہ مسلح لوگ تھے، وہ جو لڑے تھے، اور کے پی کے کی صورتحال خراب ہے، اچھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو دہشت گردوں اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اعداد کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی۔ فورم نے بھارت کے مقبوضہ و جموں کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ فورم کی فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول فراہم کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزام کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب یہ وہ حصہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی، مولانا صاحب، محمود خان چکزی صاحب، پیر صاحب پگارا جو الزام لگا رہے تھے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی پیروی کی جائے۔ یہ ذرا جو سیاستدان ہیں ان کو سیاسی انداز میں مجھے لگتا ہے جواب ہے۔ فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فورم نے امید ظاہر کی کہ انتخابات کے بعد ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ فورم اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ خوشائند بات ہے یہ، یعنی سیاسی عمل سے لوگوں کو مایوس نہیں کیا جا رہا، ورنہ ماضی میں کور کمانڈر کانفرنس، جرنیل وہ جو ہے نا، وہ سیاسی عمل سے لوگوں کو مایوس کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال بطور ادارہ کور کمانڈر کانفرنس کہہ رہا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم نے سیکورٹی خطرات سے نمٹنے اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم
کرنے کا اعادہ کیا۔ SIFC اس عمل کے لیے ویسے ہی بنا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ فورم کا اعادہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب یہ جو نقطہ ہے نا 9 مئی والا، اس میں کور کمانڈر کانفرنس کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے جس عزم کا اعادہ کیا تھا، جو ارادہ وزیر اعظم نے دکھایا تھا کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، جنہوں نے کور کمانڈر کانفرنس پر کور کمانڈر ہاؤس لاہور چلایا، جنہوں نے GHQ پر حملہ کیا، جنہوں نے شہداء کی یادگاریں جلائیں، جنہوں نے فوجی وردیاں ڈنڈوں پر لٹکائیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایون انتخابات سے پہلے جب PTI کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کے کئی رہنما، مریم اورنگزیب اور دیگر نے پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ 9 مئی والوں کو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی، وہ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیونکہ نگران حکومت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیوں پروسیکیوشن نہیں ان لوگوں کو سزا دلوا سکا۔ تو یہ اب کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا تھا، جس عزم کا ارادہ کیا تھا، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ گویا اب آپ یہ جب جیسے ہی یہ اب کیونکہ حکومت بن گئی ہے تو اب آپ اس میں پروسیکیوشن کا عمل تیز ہوتا ہوا دیکھیں گے، چاہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں یا پھر چاہے فوجی عدالتوں کے معاملات ہوں۔ اب یہاں پر اچھی خاصی سزائیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے، جو مجرم ہے اصل، ان کو ہی سزا ملے، بے گناہ لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ اگر ایک بے گناہ سزا پا گیا تو اس سے بہتر ہے کہ 100 گناہگاروں کو چھوڑ دیں۔ تو بے گناہوں کو کسی قسم کا رگڑا نہیں لگنا چاہیے، بہتوں کو لگ چکا ہوا ہے۔ یہ پولیس جو ہوتی ہے نا حساب برابر کر لیتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے اور اس کی جگہ وہ اس کا پورا ٹبر اٹھا لاتے ہیں اور پھر ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ، پیسے لیتے ہیں، اور یہ ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو بہت حساس معاملہ ہے، اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ تو وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو سیاستدان پوچھ رہے تھے ان کو بتایا گیا کہ جی وزیر اعظم نے کہا تھا، ہم اب کر کے دکھائیں گے۔ مطلب عمران خان باہر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مارچ میں باہر آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آج ہی ان کی سائفر والی سماعت اپیل لگی ہے، وہ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی کافی سارے اور معاملات اور نئی سزائیں بھی آ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں مسخ شدہ، ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہ بھی مطلب ان کے اوپر بھی دوبارہ اعادہ کیا جا رہا ہے کہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اچھا جی، فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے پاکستان کے قابل فخر عوام پر زور دیا کہ وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں۔ شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج پائیدار استحکام، خوشحالی اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت ہر ممکن طریقے سے جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ ایک تو یہ کہ جی حکومت کا ہر تعاون کریں گے ہر جگہ پر، اور دوسرا یہ کہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی تھیں، اور خاص طور پر سہیل ولایت صاحب روزانہ آرٹیکل لکھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں، باہر آنے دیں، اور پھر ایک ماحول جسے سمجھا جا رہا تھا کہ اتنے ووٹ لے لیے، اتنی سیٹیں لے لی، تو اب عمران خان صاحب اس ووٹ کی وجہ سے باہر آ جائیں گے۔ وہ ووٹ عمران خان کی طاقت ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ اپنی جگہ، جرم اپنی جگہ، تو جس نے جرم کیا وہ باہر نہیں آئے گا۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے 9 مئی کے لیے جو ان کی تیاری تھی وہ تو
نظر آ رہی تھی کہ جو کچھ زمان پاک میں ہو رہا تھا، لیکن اب ایک توقع پیدا ہوئی تھی، ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ الیکشن ہو گئے، حکومت بن گئی، کے پی کے میں انہوں نے حکومت بنا لی ہے، تو اب ذرا راستہ دیا جائے گا مفاہمت کو۔ تو 9 مئی کے معاملے پر فوج مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے، جرنیل مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہی پیغام آیا ہے۔ اور جو انویسٹیگیشن جے آئی ٹیز ہیں جو، ان کی رپورٹس کے مطابق 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے۔ باقی نتیجہ آپ خود نکال لیں کہ پھندا بنا ہے یا عمر قید۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔